8واں باب واقعہ کربلا کے بعد اجتماعی اور سیاسی حالات۔ جب عاشور کا المناک حادثہ رونما ہوا اور پوری اسلامی دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ خبر پہنچی، خصوصاً ائمہ معصومین علیہ السلام کے شیعوں اور طرفداروں میں جو عراق اور حجاز میں مقیم تھے، ایک عجیب رعب و وحشت کی فضا پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ محسوس کیا جانے لگا کہ یزیدی حکومت اپنی حاکمیت کو مسلط کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، حتیٰ کہ اس کو عالم اسلام کی جانی پہچانی عظیم، مقدس اور معتبر ترین ہستی فرزند رسول حسین ابن علی علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنے میں بھی کسی طرح کا کوئی دریغ نہیں کرتی، اور اس وحشت اور دہشت میں جس کے آثار کوفہ اور مدینہ میں کچھ زیادہ ہی نمایاں تھے، جو کچھ کمی رہ گئی تھی وہ اس وقت پوری ہو گئی جب کچھ ہی عرصے بعد بعض دوسرے لرزہ خیز حوادث رونما ہوئے، جن میں سر فہرست واقعہ حرہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے زیر اثر علاقوں یعنی حجاز میں، بالخصوص مدینہ اور عراق، اور اس سے بھی بڑھ کر کوفہ میں بڑا ہی گھٹن کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ تعلقات اور ارتباطات کافی کمزور ہو چکے تھے۔ جو لوگ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے طرفدار تھے اور بنو امیہ کی خلافت و حکومت کے زبردست مخالفین میں شمار ہوتے تھے، بہت ہی قسم پرسی اور شک و شبے کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے کہ جس میں گزشتہ ائمہ طاہرین کے دور کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بعد 3 افراد کے علاوہ سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ ایک روایت میں 5 افراد اور بعض دوسری روایتوں میں 7 افراد تک کا ذکر ملتا ہے۔ ایک اور روایت جو خود امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے، جس کے راوی ابو عمر مہدی ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، پورے مکہ اور مدینہ میں 20 افراد بھی ایسے نہیں تھے جو ہم سے محبت کرتے ہوں۔ بحار الانوار جلد 64 صفحہ 341، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 4 صفحہ 401۔ ہم نے یہ دونوں حدیثیں اس لیے نقل کی ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام اور ان کے طرفداروں کے بارے میں عالم اسلام کی مجموعی صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکے۔ دراصل اس وقت ایسی خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے طرفدار متفرق، پراگندہ اور مایوس و مرعوب زندگی گزار رہے تھے، اور کسی طرح کی اجتماعی تحریک ممکن نہ تھی۔ البتہ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مذکورہ بالا روایات میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ لوگ اہل بیت علیہ السلام سے ملحق ہوتے گئے اور تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بحار الانوار جلد 46 صفحہ 144۔ اگر یہی مسئلہ جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کا عظیم سانحہ رونما ہونے کے بعد اگرچہ لوگوں کی خاصی تعداد رعب و وحشت میں گرفتار ہو گئی تھی، پھر بھی خوف و ہراس اتنا غالب نہ تھا کہ شیعیان اہل بیت علیہ السلام کی پوری تنظیم یکسر درہم برہم ہو کر رہ گئی ہو، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت اسیران کربلا کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ میں پہنچتا ہے، کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو شیعہ تنظیموں کے وجود کا پتہ دیتے ہیں۔ البتہ یہاں ہم جو شیعوں کی خفیہ تنظیم کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد موجودہ زمانے کی طرح سیاسی تنظیموں کی کوئی باقاعدہ منظم شکل نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد وہ اعتقادی روابط ہیں جو لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لا کر ایک مضبوط دھاگے میں پرو دیتے ہیں، اور پھر لوگوں میں جذبہ فداکاری پیدا کر کے خفیہ سرگرمی پر اکساتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسانی ذہن میں ایک ہم فکر جماعت کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ انہی دنوں میں جب پیغمبر اسلام کی ذریت کوفہ میں اسیر تھی، ایک رات اسی جگہ جہاں انہیں قید رکھا گیا تھا ایک پتھر آ کر گرا۔ اہل بیت علیہ السلام اس پتھر کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے ساتھ منسلک ہے، جس پر کچھ اس طرح کی عبارت تحریر تھی، کوفہ کے حاکم نے ایک شخص کو یزید کے پاس شام روانہ کیا ہے تاکہ آپ کی حالات سے اس کو باخبر کرے، نیز آئندہ کے بارے میں اس کا فیصلہ معلوم کرے۔ اب اگر کل رات تک مثلا آپ کو تکبیر کی آواز سنائی دے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو یہیں قتل کر دینے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو سمجھیے گا کہ حالات کچھ بہتر ہیں۔ اس واقعے کو ابن اسیر نے تاریخ الکامل میں تحریر کیا ہے۔ مؤلف: جب ہم یہ واقعہ سنتے ہیں تو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس تنظیم کے دوستوں یا ممبروں میں سے کوئی شخص
ابن زیاد کے دربار میں موجود رہا ہوگا، جس کو تمام حالات کی خبر تھی، اور وہ قید خانے تک رسائی بھی رکھتا تھا، حتیٰ کہ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلے اور منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، اور صدائے تکبیر کے ذریعے وہ اہل بیت علیہ السلام کو حالات سے باخبر کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس شدت عمل کے ساتھ ساتھ جو وجود میں آ چکی تھی، اس طرح کی چیزیں بھی دیکھی جا سکتی تھیں۔ اس طرح کی ایک مثال عبداللہ بن عفیف ازدی کی ہے، جو ایک نابینا آدمی ہیں اور اسیران کربلا کی کوفہ آمد کے موقع پر ہی شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، اور نتیجے میں انہیں بھی جام شہادت نوش کرنا پڑتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس قسم کے افراد کیا کوفہ اور کیا شام ہر جگہ مل جاتے ہیں، جو قیدیوں کی حالت دیکھ کر ان سے محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، اور صرف آنسو بہانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کے لیے ملامت کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس قسم کے واقعات دربار یزید اور ابن زیاد کی بزم میں پیش آتے رہے ہیں۔ لہذا اگر واقعہ کربلا کے بعد نہایت ہی شدید قسم کا خوف عوام و خواص پر طاری ہو چکا تھا، پھر بھی ابھی اس نے ایسی نوعیت اختیار نہیں کی تھی کہ شیعیان اہل بیت کی تمام سرگرمیاں بالکل ہی مفلوج ہو کر رہ گئی ہوں اور وہ ضعف و پراگندگی کا شکار ہو گئے ہوں، لیکن کچھ ہی مدت بعد بعض اس قسم کے مزید حادثات رونما ہوئے، جن کی وجہ سے ماحول کے گھٹن میں کچھ اور اضافہ ہو گیا، اور یہیں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ارتد الناس بعد الحسین کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ امام نے غالباً انہی حادثات کے دوران یا ان کے بعد کے حالات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یا ممکن ہی یہ بات اس درمیانی وقفے سے متعلق ارشاد فرمائی ہو جو ان کے مابین گزرا ہے۔ ان چند برسوں کے دوران، یعنی اس عظیم واقعے کے رونما ہونے سے پہلے، شیعہ اپنے امور منظم کرنے اور اپنے درمیان پہلی جیسی ہم آہنگی دوبارہ واپس لانے میں لگے ہوئے تھے۔ اس صورتحال کے متعلق تبری اپنے تاثرات کا یوں اظہار کرتا ہے: وہ لوگ یعنی شیعہ جنگی ساز و سامان اکٹھا کرنے، نیز خود کو جنگ کے لیے آمادہ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ چپکے شیعوں اور غیر شیعوں کو حسین ابن علی علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے پر تیار کر رہے تھے، اور لوگ گروہ در گروہ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ان میں شمولیت اختیار کر رہے تھے، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا یہاں تک کہ یزید ابن معاویہ واصل جہنم ہوا۔ تاریخ تبری جلد 5 صفحہ 558۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں باوجود اس کے کہ ماحول میں گھٹن اور سراسیمگی بہت زیادہ پائی جاتی تھی، پھر بھی اس طرح کی سرگرمیاں اپنی جگہ جاری تھیں، جیسا کہ تبری کی عبارت سے پتہ چلتا ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جس کی بنیاد پر جہاد الشیعہ ڈاکٹر سمیرہ مختار لیسی، استاد عین شمس یونیورسٹی مصر کی مؤلفہ، اگرچہ شیعہ نہیں ہے اور امام زین العابدین کے حوالے سے صحیح اور حقیقت کے مطابق نظریات نہیں رکھتی، پھر بھی وہ اس حقیقت کو درک کر لیتی اور اپنے احساسات کو ان الفاظ میں پیش کرتی ہے: گروہ شیعہ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خود کو باقاعدہ تنظیم کی صورت میں منظم کر لیا۔ ان کے اعتقادات اور سیاسی تعلقات انہیں آپس میں مربوط کرتے تھے، ان کی جماعتیں اور قائد موجود تھے، اسی طرح وہ فوجی طاقت کے بھی مالک تھے، چنانچہ توابین کی جماعت اس تنظیم کی سب سے پہلی مظہر ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عاشور کے عظیم واقعے کے زیر اثر اگرچہ بڑی حد تک شیعہ تنظیمیں کمزوری کا شکار ہو گئی تھیں، پھر بھی اس دوران شیعہ تحریکیں اپنی ناتوانی کے باوجود مصروف عمل رہیں، جس کے نتیجے میں پہلے کی طرح دوبارہ خود کو منظم کرنے میں کامیاب ہو گئیں، یہاں تک کہ واقعہ حرہ پیش آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ حرہ تاریخ تشیع میں نہایت اہم موڑ ہے۔ دراصل یہی وہ واقعہ ہے جس نے شیعہ تحریک پر بڑی کاری ضرب لگائی ہے۔ واقعہ حرہ تقریباً 63 ہجری میں پیش آیا۔ مختصر طور پر اس واقعے کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ 63 ہجری میں بنو امیہ کا کم تجربہ کار نوجوان مدینہ کا گورنر مقرر ہوا۔ اس نے خیال کیا کہ شیعیان مدینہ کا دل جیتنے کے لیے بہتر ہوگا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو شام جا کر یزید سے ملاقات کرنے کی دعوت دی جائے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ مدینہ کے چند سرکردہ افراد، اصحاب اور دیگر معززین منتخب کیے، جن کی اکثریت امام زین العابدین علیہ السلام کے عقیدت مندوں میں شمار ہوتی تھی۔ ان لوگوں کو شام جانے کی دعوت دی گئی کہ وہ جائیں اور یزید کے لطف و کرم دیکھ کر اس سے مانوس ہو جائیں،
اور اس طرح اختلافات میں کمی واقع ہو جائے۔ یہ لوگ شام گئے اور انہوں نے یزید سے ملاقات کی، چند دن اس کے مہمان رہے، ان لوگوں کی خوب پذیرائی کی گئی، اور رخصت ہوتے وقت یزید نے ہر ایک کو ایک بڑی رقم تقریباً 50,000 سے لے کر 1,00,000 درہم تک پیش کی۔ لیکن جیسے ہی یہ لوگ مدینہ واپس پہنچے، چونکہ یزیدی دربار میں پیش آنے والا المیہ انہوں نے اپنی نظروں سے خود دیکھا تھا، لہذا خوب کھل کر یزید پر تنقید شروع کر دی، اور نتیجہ بالکل ہی برعکس ظاہر ہوا۔ ان لوگوں نے یزید کی تعریف و توصیف کرنے کی بجائے ہر خاص و عام کو اس کے جرائم اور بدکاریوں سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، یزید کو کس بنیاد پر خلیفہ تسلیم کیا جا سکتا ہے، جبکہ شراب و کباب میں غرق رہنا اور کتوں سے کھیلنا اس کا بہترین مشغلہ ہے۔ کوئی فسق و فجور ایسا نہیں ہے جو اس کے یہاں نہ پایا جاتا ہو، لہذا ہم اس کو خلافت سے معزول کرتے ہیں۔ عبداللہ بن حنظلہ جو مدینہ کی نمایاں اور محبوب شخصیتوں میں سے تھے، یزید کے خلاف آواز بلند کرنے والوں میں پیش تھے۔ ان لوگوں نے یزید کو معزول کر کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینی شروع کر دی۔ عبداللہ جناب حنظلہ کے بیٹے تھے، اور حنظلہ وہ جوان ہے جو اپنی شادی کی پہلی رات کی صبح ہونے سے پہلے پیغمبر اسلام کے سپاہیوں میں شامل ہوئے اور جنگ احد میں منصب شہادت پر فائز ہوئے، اور ملائکہ نے اسے غسل دیا تھا، اسی لیے غسیل الملائکہ کے نام سے مشہور ہے۔ مؤلف اس اقدام کا نتیجہ یزید کی طرف سے براہ راست رد عمل کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس نے اپنے ایک تجربے کار ظالم سردار مسلم بن عقبہ کو چند مخصوص لشکریوں کے ساتھ مدینہ روانہ کیا تاکہ وہ اس تحریک کو خاموش کر دے۔ مسلم بن عقبہ مدینہ آیا اور چند روز تک اہل مدینہ کی قوت مقابلہ کو پست کرنے کی غرض سے شہر کا محاصرہ کیے رہا، یہاں تک کہ ایک دن شہر میں داخل ہوا اور اس قدر قتل و غارت گری مچائی اور اس قدر ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس نے مدینہ میں کچھ اس طرح قتل و غارت گری اور ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیا تھا کہ اس واقعے کے بعد اس کا لقب ہی مصرف پڑ گیا، اور لوگ اس کو مصرف بن عقبہ کے نام سے پکارنے لگے۔ اسراف کرنے والا، فضول خرچ شخص، وہ شخص جو کسی بھی کام میں حد سے آگے بڑھے، مصرف کہلاتا ہے۔ واقعہ ہرا سے متعلق واقعات کی فہرست کافی طویل ہے، اور اس میں زیادہ تشریح میں جانا نہیں چاہتا، صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ یہ واقعہ تمام مسلمانوں، خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے دوستوں اور ہم نواؤں میں بے پناہ خوف و ہراس پیدا کرنے کا سبب بنا۔ مدینہ تقریباً خالی ہو گیا، کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ لوگ قتل کر دیے گئے۔ اہل بیت علیہ السلام کے کچھ مخلص و ہمدرد، مثلاً عبداللہ ابن حنظلہ جیسے لوگ شہید کر دیے گئے اور ان کی جگہ خالی ہو گئی۔ اس حادثے کی خبر پوری اسلامی دنیا میں پھیل گئی اور سب سمجھ گئے کہ اس قسم کی ہر تحریک کا سدباب کرنے کے لیے حکومت پوری طرح آمادہ ہے اور کسی طرح کے اقدام کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور حادثہ جو مزید شیعوں کی سرکوبی اور ضعف کا سبب بنا، وہ جناب مختار ثقفی کی کوفہ میں شہادت اور پورے عالم اسلام پر عبد الملک بن مروان کے تسلط کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یزید کی موت کے بعد جو خلفاء آئے ان میں اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید بھی ہے، جو 3 ماہ سے زیادہ حکومت نہ کر سکا۔ اس کے بعد مروان بن حکم کے ہاتھ میں اقتدار آیا اور تقریباً 2 سال یا اس سے کچھ کم اس نے حکومت کی، اور پھر خلافت کی باغ ڈور عبد الملک بن مروان کے ہاتھ آ گئی، جس کے لیے مورخین کا خیال ہے کہ وہ خلفاء بنو امیہ میں زیرک ترین خلیفہ رہا ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ عبد الملک بنو امیہ کا سخت ترین اور مصمم ارادہ رکھنے والا خلیفہ تھا۔ انصاب الاشراف جلد 7 صفحہ 209۔ عبد الملک پورے عالم اسلام کو اپنی مٹھی میں جکڑ لینے میں کامیاب ہو گیا اور خوف و دہشت سے معمور آمرانہ حکومت قائم کر دی۔ حکومت پر مکمل تسلط حاصل کرنے کے لیے عبد الملک کے سامنے صرف ایک راہ تھی، اور وہ یہ کہ اپنے تمام رقیبوں کا صفایا کر دے۔ مختار جو شیعیت کی علامت تھے، مصعب بن زبیر کے ہاتھوں پہلے ہی جام شہادت نوش فرما چکے تھے، لیکن عبد الملک شیعہ تحریک کا نام و نشان مٹانا چاہتا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے دور میں عراق، خصوصاً کوفہ جو اس وقت شیعوں کا ایک گڑھ شمار کیا جاتا تھا، مکمل جمود اور خاموشی کی نظر ہو گیا۔ پاسدار اسلام شمارہ 8۔ اگر سن 64-65 ہجری میں توابین کی تحریک کی وجہ سے ظاہراً 65 ہجری توابین کی شہادت کا سال ہے،
توابین کی تحریک کا واقعہ کربلا کا سب سے پہلا رد عمل ہے جو کوفہ میں ظاہر ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بعض شیعوں نے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے باہمی مواخذے کا سوچا کہ انہوں نے امام کی دعوت پر لبیک کیوں نہ کہی اور مدد کے لیے میدان میں نکلنے سے کیوں گریز کیا۔ چنانچہ انہوں نے محسوس کیا اس گناہ سے اپنے دامن کو پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امام کے دشمنوں اور قاتلوں سے آپ کے خون ناحق کا انتقام لیا جائے۔ لہٰذا وہ لوگ کوفہ آئے اور اکابرین شیعہ میں سے 5 افراد کو جمع کر کے ان سے اس سلسلے میں گفتگو کی، جس کے نتیجے میں سلیمان سرد خزائی کی قیادت میں کھلے عام مسلحانہ تحریک کا آغاز کر دیا۔ 25 ربیع الثانی 65 ہجری کی شب جمعے کو یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر زیارت کے لیے جمع ہوئے اور اس طرح فریاد و گریہ کرنا شروع کیا کہ آج تک اس گریہ و زاری کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد قبر امام علیہ السلام کو وداع کہہ کر شامی حکومت سے نبرد آزمائی کے لیے شام کا رخ کیا اور پھر لشکر بنو امیہ سے جم کر جنگ ہوئی اور سب کے سب مارے گئے۔ توابین کی تحریک کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ باوجود اس کے کہ کوفہ میں تھے پھر بھی شام گئے اور برسر اقتدار حکومت سے جنگ کی تاکہ یہ ثابت کر دیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل کوئی ایک شخص یا چند اشخاص نہیں ہے بلکہ یہ حکومت ہے جس نے امام حسین کو شہید کیا ہے۔ عراق کے گھٹن زدہ ماحول میں ہوا کی تازہ ایک لہر چلنے لگی تھی، لیکن ان سب کی شہادت کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر عراق میں خوف و دہشت کے ماحول میں اضافہ ہوا، اور اس کے بعد جب بنو امیہ کی حکومت کے دشمن یعنی مختار اور مصعب آپس میں ایک دوسرے کی جان کے درپے ہوئے اور عبداللہ ابن زبیر مکہ میں ہوتے ہوئے بھی کوفہ میں ایک محب اہل بیت مختار کو برداشت نہ کر سکے اور مختار مصعب کے ہاتھوں شہید ہوئے، تو اس خوف و دہشت میں مزید اضافہ ہوتا گیا اور امیدیں کم ہونے لگیں، اور آخرکار جب عبد الملک برسر اقتدار آیا تو اس نے انتہائی کم مدت میں ہی پورے عالم اسلام کو اپنے زیر نگین کر لیا اور 21 سال تک پوری طاقت کے ساتھ حکومت کرتا رہا۔ بہرحال یہ واقعات کربلا کے عظیم سانحے سے شروع ہوئے اور پھر یکے بعد دیگرے واقعہ حرہ میں اہل مدینہ کے قتل و غارت، عراق میں توابین کی بیخکنی، جناب مختار ثقفی اور ابراہیم بن مالک اشتر نخعی نیز دیگر اکابرین شیعہ کی شہادت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آزادی کے حصول کی غرض سے ہر تحریک چاہے وہ مدینہ میں ہو یا کوفہ میں، کیونکہ اس وقت یہ دونوں شیعوں کے اہم ترین مراکز تھے، کچل کر رکھ دی گئی۔ شیعیت سے متعلق پورے عالم اسلام میں ایک عجیب خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے وابستہ رہ گئے تھے اپنی زندگی نہایت ہی غربت و قسم پرسی میں بسر کر رہے تھے۔ پاسدار اسلام شمارہ 8۔ اس خوف و دہشت کے علاوہ ایک عامل اور بھی موجود تھا، وہ پورے عالم اسلام کے لوگوں کی ذہنی پستی تھی جو گزشتہ 20 سالوں کے دوران دینی تعلیمات سے مسلمانوں کی دوری کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ جب انسان اس دور کے لوگوں کی زندگی کا بغور مطالعہ کرتا ہے تو تاریخ اور متعدد روایات سے یہ واضح ہو جاتا ہے۔ البتہ علماء، قراء اور محدثین بھی موجود تھے جن کے بارے میں ہم بعد میں عرض کریں گے، لیکن عوام الناس کا ایمان اور ان کے عقائد بری طرح تباہ و برباد ہو کر رہ گئے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ بعض حکومتی اعلی کاروں نے نبوت پر انگلیاں اٹھانا شروع کی تھیں۔ کتابوں میں موجود ہے کہ خالد بن عبداللہ قسری جو بنو امیہ کا ایک انتہائی پست قسم کا پٹھو تھا، وہ کہا کرتا تھا خلافت نبوت سے افضل ہے، اور وہ اپنے اس دعوے پر دلیل بھی پیش کرتے ہوئے کہتا تھا، آپ جس آدمی کو اپنا جانشین بنا کر اپنے گھر والوں کے پاس بٹھاتے ہیں وہ افضل اور آپ کا قریب ہوگا، یا وہ شخص جسے کوئی پیغام پہنچانے کے لیے کہیں آپ نے بھیجا ہے۔ الاخبار الطوال صفحہ 346۔ معلوم ہے کہ جس شخص کو آپ نے اپنا جانشین بنا کر اپنے گھر میں بٹھایا ہے وہ آپ کا زیادہ قریبی ہوگا، پس خلیفۃ اللہ خلیفہ رسول اللہ بھی نہیں کہتا ہے، رسول اللہ سے افضل ہے۔ یہ تو خالد بن عبداللہ قسری کہتا تھا، اور دوسرے لوگ بھی اس قسم کی باتیں کہتے تھے۔ میں نے بنو امیہ کے دور کے شعراء کے کلام کا مطالعہ کیا ہے۔ عبد الملک کے دور سے شعراء کے کلام میں خلیفۃ اللہ کی تعبیر کی اس قدر تکرار ہوئی ہے کہ انسان کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کوئی خلیفہ ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ بنو عباس کے دور حکومت تک چلتا رہا۔
اے بنو امیہ، تم لمبی نیند سو گئے ہو، اب جاگ جاؤ، یعقوب بن داؤد خلیفہ بن چکا ہے، تمہاری خلافت تباہ و برباد ہو گئی ہے، جاؤ خلیفۃ اللہ کو شراب اور گانوں کے درمیان تلاش کرو۔ طبقات الشعراء صفحہ 3۔ یہاں تک کہ اگر کوئی خلیفہ کا مذاق اڑانا چاہتا تھا تو بھی خلیفۃ اللہ ہی کہتا تھا۔ ہر جگہ اس دور کے مشہور شعراء جیسے جریر، فرزدق، کثیر اور دیگر سینکڑوں مشہور شعراء جب خلیفہ کی تعریف میں کوئی شعر کہتے تھے تو خلیفۃ اللہ کہتے تھے، خلیفہ رسول نہیں کہتے تھے۔ یہ ایک نمونہ ہے۔ اسی طرح لوگ دین کے بنیادی عقائد کے بارے میں بھی سستی اور کاہلی سے کام لیتے تھے، اور اخلاقی لحاظ سے بھی لوگوں کی حالت انتہائی خراب تھی۔ میں نے ابو الفرج کی کتاب الاغانی کے مطالعے کے دوران اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ تقریباً 70، 80، 90 اور 100 ہجری کے دوران ان 50-60 سالوں میں عالم اسلام میں جو بڑے بڑے گلوکار، صداکار اور ناچ گانے والے اور عیش و عشرت کے شوقین لوگ گزرے ہیں، ان کا تعلق یا تو مدینہ سے تھا یا پھر مکہ سے۔ شام میں بھی جب خلیفہ کو گانے سننے کا شوق ہوتا تھا، وہ مدینہ یا مکہ سے کسی مشہور گلوکار، صداکار یا ڈھول بجانے والے کو بلواتا تھا۔ بدترین اور فحش اشعار کہنے والے شعراء مکہ اور مدینہ میں رہتے تھے۔ نزول وحی اور اسلام کی جائے پیدائش اب فحش و فساد کا مرکز بن گیا تھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ مکہ اور مدینہ کے بارے میں ہمیں یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے علمی آثار میں اس قسم کی باتیں موجود نہیں ہیں، اور یہ حقیقت تھی۔ میں یہاں پر فحش و فساد کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مکہ میں عمر بن ابی ربیعہ نام کا ایک شاعر رہتا تھا، جس کا شمار بدترین فحش گو شعراء میں ہوتا تھا، لیکن وہ اپنے فن کا بڑا ماہر تھا۔ خود عمر بن ربیعہ کی داستانیں اور یہ کہ وہ مکہ میں کیا کرتا تھا، یہ ایک تفصیل طلب اور اس دور کی تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف اور رمی جمرات کے دوران وہ یہ اشعار کہتا تھا جسے ہم مغنی اللبیب میں پڑھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، خدا کی قسم، رمی جمرات کے دوران میں اس کے معشوقہ مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ کر اتنا متحیر ہو گیا کہ یہ بھی بھول گیا کہ میں نے 7 کنکریاں ماری ہیں یا 8۔ مغنی اللبیب صفحہ 20۔ راوی کہتا ہے، جب عمر بن ربیعہ مر گیا تو اس کے غم میں پورا مدینہ سوگوار ہو گیا۔ لوگ مدینہ کی سڑکوں اور گلیوں میں نکل کر رو رہے تھے۔ راوی کہتا ہے، میں جہاں بھی جاتا تھا دیکھتا تھا کہ مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے سب عمر بن ابی ربیعہ کے سوگ میں افسردہ تھے۔ راوی مزید کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک کنیز کسی کام پر جا رہی تھی، مثلا ہاتھ میں کوئی برتن لے کر پانی لینے جا رہی تھی، اور وہ عمر بن ربیعہ کے مرنے پر مسلسل آنسو بہا رہی تھی اور افسوس کا اظہار کر رہی تھی۔ جب وہ کچھ لوگوں کے قریب سے گزری تو لوگوں نے پوچھا، تم کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ اس نے کہا، عمر بن ربیعہ کے مرنے پر رو رہی ہوں کہ وہ ہمارے درمیان سے چلا گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ تم اتنی پریشان نہ ہو، کیونکہ مدینہ میں خالد بن مخزومی نامی ایک اور شاعر موجود ہے جو کچھ مدت کے لیے بنو امیہ کی طرف سے حاکم مدینہ بھی رہا ہے۔ وہ بھی عمر بن ربیعہ کی طرح فحش اور بے پردہ شعر کہنے والوں میں سے ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خالد بن مخزومی کا ایک شعر پڑھ کر سنایا۔ اس کنیز نے شعر کو غور سے سنا۔ شعر اور اس کی خصوصیات کو الاغانی میں لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے حرم کو خالی نہیں رکھا، یعنی ایک فحش گو چلا گیا تو اس کی جگہ دوسرا آ گیا۔ یہ تھی اہل مدینہ کی اخلاقی حالت۔ آپ مکہ اور مدینہ کی رنگین راتوں کے بہت سارے قصے سن چکے ہوں گے۔ یہ صرف نچلے درجے کے لوگوں کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ہر طبقے کے لوگ اس میں مبتلا تھے۔ گداگروں، فقیروں اور بھوکوں جیسے شعب طمع نامی مشہور اور مسخرہ باز شاعر، اور عام قسم کے بازاری لوگوں اور کنیزوں سے لے کر قریش کے بڑے بڑے لوگ، مرد اور عورتیں، یہاں تک کہ بنی ہاشم کے کچھ لوگ بھی ان برائیوں میں غرق تھے۔ خالد بن مخزومی نامی شخص کے دور حکومت میں طلحہ کی بیٹی عائشہ طواف کر رہی تھی۔ مخزومی اسے پسند کرتا تھا۔ جب اذان کا وقت ہوا تو عائشہ نے مخزومی سے کہا کہ آپ حکم دیں کہ میرے طواف ختم ہونے تک عصر کی اذان نہ دی جائے۔ اس نے حکم دیا کہ عصر کی اذان نہ دی جائے۔
اور جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایک عورت کے طواف کی خاطر سب کی نماز قضا کرانا چاہتے ہو تو مخزومی نے کہا خدا کی قسم اگر کل صبح تک بھی اس کا طواف پورا نہ ہو جائے تو میں اذان کی اجازت نہیں دوں گا۔ اندازہ کیجئے کہ اس زمان